حکومت کے لیے ایک چیلنج تو ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ جو پروجیکٹس لگائے گئے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے لگائیں، اور جس کی وجہ سے جو پاکستانی مصنوعات ہے وہ دنیا میں مہنگی ترین ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ حکومت کی پرائرٹیز، ابھی ہم پہلے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہے تھے، اس سیگمنٹ میں بھی کہ پرائرٹیز تو ٹھیک ہے، ہم نے بجلی بحران کو ختم کرنا ہے، مگر یہ اتنے مہنگے پروجیکٹس کیوں لگا رہی ہے حکومت؟ دیکھیے شازیہ، بیسیکلی ایک تو بڑا روایتی طریقہ ہے بجلی بنانے کا، جس میں فرنس آئل استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کوئلہ استعمال کیا جاتا ہے یا ڈیزل استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہم پچھلے کئی 100 سالوں سے ان تینوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اس سے بجلی بنائی جا رہی ہے۔ اب یہ ماحول کی آلودگی، پولوشن کریٹ کرتے ہیں اور بہت سارے پرابلمز ہیں۔ جو غیر روایتی طریقے ہیں، جس میں سولر ہے، آپ سورج کی روشنی، سورج کی گرمائش سے آپ بجلی بنا رہے ہیں، یا ونڈ پاور ہے، وہ نئے طریقے ہیں اور ان کی کچھ سال پہلے تک تو قیمت بہت زیادہ تھی، تو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ سستی بجلی کے لیے ڈیزل یا فرنس آئل یا کوئلہ جلایا کرتے تھے۔ اب یہ حالات آ گئے ہیں، دنیا بھر میں جو بیڈنگز ہو رہی ہیں، ابھی انڈیا میں احتشام صاحب جو پچھلے ہفتے میں بیڈنگ ہوئی ہے، انہوں نے ایک سولر پلانٹ، بہت بڑا، کوئی 750 میگا واٹ کا سولر پلانٹ کے لیے انٹرنیشنل بیڈنگ منگوائی، اور ایک سویڈن کی کمپنی ہے، ٹاپ ریٹڈ کمپنی، اس نے کہا کہ ہم آپ کو شمسی توانائی بنا کے دیں گے، اور وہ کوئی 2 روپے اور 97 پیسے انڈین روپے، پاکستان میں وہ آ جائیں گے 5 روپے اور 19 پیسے فی یونٹ کی وہ بجلی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے بڈ کر دیا، ان کی بڈ ایکسیپٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ 5 روپے 19 پیسے پاکستانی روپوں کی وہ 1 یونٹ بجلی شمسی توانائی سے بنانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے جب قائد اعظم سولر پارک جو ہمارا بنا ہے وہ کچھ عرصہ پہلے بنا ہے، یہ اب بڈ آئی ہے، لیکن وہاں پہ آپ حیران، میں خود حیران رہ گیا کہ جو ہم نے ریٹ دے رکھا ہے چینی کمپنی کو، وہ 14 روپے اور 85 پیسے، مقابلتاً 5 روپے 19 پیسے پاکستانی روپیز جو انڈیا میں اب مل رہا ہے۔ تو آپ کو وہ کوئلے سے بجلی بنائی جانے والا فرنس آئل والا معاملہ وہ پرانا ہو گیا ہے، بہت نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا نا، سولر پارک کا اور وینڈ کا، یہ جو رینیویبل انرجی والے سارے ہیں سلسلے۔ پھر یہ کہ بڈنگ کے لیے آپ مجھے بتائیں نا کتنی کمپنیاں سامنے آتی ہیں، آج آ کے 2-3 کمپنیاں چائنیز کمپنیاں ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ سویڈن کی کمپنیاں آ رہی ہیں انڈیا میں، تو پاکستان میں کیوں نہیں آ سکتی؟ سر اس لیے نہیں آ سکتی کہ وہاں پہ ہم سے ادارے تھوڑے سے بہتر ہیں، اگرچہ ان کی بھی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، مکروہ چہرہ ہندوستان کا اس کی سو کال جمہوریت نے چھپا رکھا ہے، ادروائز وہاں پہ بھی کرپشن ہم سے زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ آپ دیکھ لیں جوڈیشری آزاد ہے، وہاں پہ پھر جس طریقے سے بڈنگ ہوتی ہے، جس طریقے سے پاور پلانٹ دیے جاتے ہیں، وہاں پہ ابھی بھی ایک چیکس اینڈ بیلنسز جو ہے نا بڑا زبردست طریقے سے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے، یہاں پہ بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، فائنلی اس کو کہا گیا بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے، ہمارے دوست کو بتایا منسٹر آف پاور نے، وابڈا نے، کہ جی ہمارے کٹس کیا ہوں گے اس میں، ہمارا کیا فائدہ؟ کٹس تو انڈیا میں بھی ہوں گے، نہیں ڈاکٹر صاحب، انڈیا میں بھی بے تحاشا کرپشن، لیکن ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا مسئلہ ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یار اس میں تو میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے، پاکستان بجلی کا بحران کا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ نہیں ہوا، سنیں شازیہ، اس کے بعد کیا ہوا، وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پھر وہاں پہ کیا کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں جو سری لنکا کے سفیر ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ ایک پاکستانی ہے جن کے کوئی بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکیوں سے، وہ پاور پلانٹ ہیں، وہ ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا یار ہمیں بھی ضرورت ہے، آپ دیتے، انہوں نے کہا جی آپ لے لیں۔ وہ کہتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ سری لنکا نے وہ پاور پلانٹ 500 میگا واٹ کا چلا گیا وہاں پہ، یہ غالباً 2002-3 کی بات ہے میرے خیال۔ اچھا، ونڈ پاور، ایک سولر پاور، کلین انرجی، ونڈ پاور کے آپ نے ہوا کی طاقت سے بجلی بنانی ہے۔ اسی طرح انڈیا نے انٹرنیشنل بیڈنگ کروائی، اور وہاں پہ 5 روپے اور 33 پیسے کا 1 یونٹ ان کو کمپنی بنا کے دے رہی ہے کہ ہم ونڈ پاور لگائیں گے، 5 روپے اور 33 پیسے۔ ہمارے ہاں سندھ میں ایک پروجیکٹ لگا ہے، ونڈ کے اوپر بیسڈ ہے، اور اس کا ٹیرف ہم دے رہے ہیں 10 روپے اور 60 پیسے۔ اب سوچئے کہ تامل ناڈو میں اگر ایک پلانٹ لگتا ہے وہ 5 روپے 33 پیسے کی بجلی بنا رہا ہے، ہمارے یہاں سندھ میں لگتا ہے تو 10 روپے 60 پیسے، تقریباً ڈبل قیمت ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پلانٹ کچھ عرصے پہلے لگا تھا، یہ ابھی ریسنٹ بیڈنگ ہے اور ٹیکنالوجی کچھ امپروو ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ڈبل فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اب پرابلم یہ آ جائے گا کہ اگر آپ بجلی مہنگی بنا رہے ہیں، آپ اپنی ٹیکسٹائل یونٹس کو، اپنے صارفین کو سب کچھ یہ مہنگی بجلی دیں گے، پھر وہ جو ایکسپورٹ کریں گے اپنے پروڈکٹ، اپنی مصنوعات، وہ دنیا میں کمپیٹ نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہماری ٹیکسٹائل جو ہے نا اس وقت اوورآل 30% سے زیادہ ہماری جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہماری کم ہو گئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ میں سے ایک بڑا مسئلہ جو گیس اور بجلی کا بحران ہے، پھر یہ مہنگا ٹیرف ہے شازیہ، اس کی وجہ سے وہ پیدا ہی نہیں کر، پھر کیپیسٹی کا ایشو ہے، پروڈکشن اتنی نہیں ہو رہی۔
डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि चाइना ने यूएस ट्रेजरी में 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो है ना वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो कितने पे है? 1.9%। 1.9% पे। आप मुझे बताएं कि वहां पे वो जाके नहीं कह सकते हमें ज्यादा पैसे नहीं, जबकि आप देख लें कि अमेरिका की जीडीपी के करीब करीब जो है ना वो उनका कर्जा हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं जी नहीं, नथिंग डूइंग, कुछ सिस्टम है। शादियां हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। यहाँ आप मुझे बताएं चीफ मिनिस्टर साहब 3 मुल्कों में आए दिन जाते हैं, खासतौर पर टर्की जाते हैं, चाइना जाते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर भी जब जा रहे होते हैं चाइना टर्की, तो वो एक ही चीफ मिनिस्टर जो है सूबे का वही जा रहा होता है। नहीं तो वजह क्या आपके ज़हन में आती है? बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि वो एक फेयर कंपटीशन का जो एक तरीका कार है हमारे यहाँ अडॉप्ट नहीं किया जाता है, इसलिए कि वो लोगों को सूट नहीं करता। लेकिन वो चाइनीज कहते हैं कि हम आपको कर्जा दे रहे हैं, आपने जो कुछ भी बनवाना है वो हमसे ही बनवाएं। एहतिशाम साहब ने कहा फेयर कंपटीशन का जो तरीकाकार है वो अडॉप्ट नहीं किया जाता है, मगर डॉक्टर साहब हम 12 डिस्कशन कर चुके हैं कि इसमें बद इंतजामी और बदउनवानी वो बड़ा एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारी हुकूमत जो है वो सस्ते बिजली नहीं दे रही। आप अपना रिजॉल्व दिखा रहे हैं कि जी हम जो है ये फैसला कर चुके हैं, और देखें अगर नॉर्मल हालात होते तो आप 8 से 12 हज़ार पुलिस फौज को अंदर रखते। आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि हम दहशत गर्दों को कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं इस मैच होल्ड करने, इसका और उसको पैगाम में कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे मैच हम सब चाहते हैं कि सभी होने चाहिए। फोर्स आपकी लगी हुई होगी, आपको और जगहों पे स्ट्राइक का खदशा नहीं है। आप देखिए कीमत, मैंने पहले कहा कि ये कीमत इसकी जरूर चुकानी पड़ेगी और वो कीमत सामने आएगी। आप देखिए कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, आईसीसी से एक्सपर्ट आ रहे हैं, इंग्लैंड एंड वेल्स, आईसीसी ने अभी क्लियरेंस नहीं दी, अभी तक वो कह रहे हैं कि ना जाए, एज वी स्पीक अभी तक उन्होंने। इंग्लैंड एंड वेल्स के क्रिकेट बोर्ड से कह रहे हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट आ रहे हैं, श्रीलंका से कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट आएंगे और वो यहाँ पे आके हालात देखेंगे कि किस तरह की सिक्योरिटी। श्रीलंका के 2 प्लेयर जो 2009 में जब ये हुआ था वाकया दहशतगर्दी का, वो भी खेल रहे हैं यहाँ पे आजकल हैं, वो भी उम्मीद है कि वो आएंगे। संगाकारा ने तो मना कर दिया ना। अगर आ जाते हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है, शुएब भी और बाकी लोग गए उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए। डॉक्टर साहब मुझे जो जाती तौर पे लग रहा है ना, जो मुझे खतरा, मतलब मैं ये किसी को डराना नहीं चाहता, क्या है कि मेरा सिर्फ ये मसला है कि आप देख लें कि एपीएस से पहले पेशावर के हम सोए हुए थे, उसके बाद जिस तरीके से जबरदस्त तरीके से ऑपरेशन हुआ, आपने देखा ज़रबे अज़ब की कामयाबी कहाँ से कहाँ चलेगी। फिर आप देखें कि जब बात आती है सिविल और मिलिट्री और बाकी इदारों में कोऑपरेशन की, वहाँ पे देख लें सारे मामलात आके रुक जाते हैं। अब ये सुबह शाम और इतना बुरा हाल भी नहीं है जितना आप लोग कह रहे हैं। कुछ ना कुछ इनके कोऑर्डिनेशन आपस में जरूर है, इकट्ठे मिलके काम भी करते हैं। 3 इश्यूज के ऊपर 20 में से 3 इश्यूज के ऊपर इनका जिसको कहते हैं कि कंसेंसस हुआ है, बाकी पे नहीं हो पाया। जो बड़े बड़े इश्यूज थे वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। मदारस की फंडिंग कैसे होगी, वो तो वैसे ही सिविलियन गवर्नमेंट की नाक्टा का सरबराह फौजी होगा, गैर फौजी होगा। अब देखें ना, मसला ये नहीं है, जॉइंट डायरेक्टरेट में इन्होंने अपना ब्रिगेडियर एक लगा दिया। मैंने आपको कहा था कि असल मसला हुक्मरानों की अपनी तरजीहात का है, ये अरबाब इख्तियार की ये तय कर लें कि हमने किस डायरेक्ट में जाना। तो ये पीएसएल वगैरह मेरा ख्याल है पीएसएल उनकी तरजीहात में है, नहीं तरजीहात में है, लेकिन जिस तरीके से वो चाहते हैं ना सिक्योरिटी पैराडाइम, जिस तरह वो चाहते हैं कि अपनी मर्जी का प्लान करें उस तरीके से हो। और खास तौर पे पंजाब के हवाले से ये मैं ओपन नहीं कहूँगा कि बड़े सीरियस रिजर्वेशन है आपकी पंजाब हुकूमत के, पीएमएलएन के, कि वो नहीं चाहते। अब देखें दूसरी तरफ बाकी पॉलिटिकल पार्टी शोर कर रही हैं कि भी 60 दिन के लिए आपने रेंजर्स को भेजा, हमारे यहाँ आपने 3-3 साल लगाए। अगर सिविलियन हुकूमत लीड चाह रही है सारे सिक्योरिटी ऑपरेशन में तो उसमें हमें क्या एतराज। लेकिन अभी मैं सिर्फ पीएसएल के फाइनल के हवाले से बात कर रहा हूँ कि 10,000 पुलिस वाले, रेंजर्स, फौजी दस्ते मिला के अगर शहर को सिक्योर करेंगे और ये मैच हो जाएगा, उसमें हमें क्या एतराज होना सवाल किया। तो फिर सारे मैचेस क्यों नहीं करवाए गए? ये सिक्योरिटी इकदाम पहले क्यों नहीं गए? जो आप कर सकते हो तो पहले भी कर सकते हैं। इसका जवाब आपको पहले दे चुका हूं। आप यही चाह रही हैं कि सारे मैचेस यहां हों। वो नहीं, शादियां मैं यही कह रहा हूं कि वो ये एक कदम उस तरफ है। इवेंचुअली इंशाल्लाह सारे मैचेस यहां होंगे। अब आप कह रही है कि एकदम से सारे मैचेस यहाँ पे हो जाएं, लेकिन एक कदम उठाएं, कई कदम उठाने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने। डॉक्टर साहब ये जो टेम्पो बिल्ड किया गया है ना ओवर टाइम, खास तौर पे दुबई में, शारजा में जो मैचेस हुई हैं, आपने देखा कि पिछले 15-20 दिन से ये सारे हवालों के बाद ये बात आती थी कि कहाँ पे फाइनल होगा, लाहौर में होगा तो फिर क्या इसके लिए हुकूमत तैयार है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट तैयार है, हमारे अदारे इसके लिए तैयार है, उन्होंने कह दिया तैयार है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डअप हुआ, लोगों ने इसको मूड बनाया, लोगों ने कहा नहीं यार कॉमवर्ट में इसको वहाँ होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है पाकिस्तान में आनी चाहिए, रिस्टोर होनी चाहिए। तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये बहुत बड़ा इवेंट होगा इफ्स एंड बट्स के साथ साथ। मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ कि वन ऑफ खुदा की चीज़, खुदा ना करे ऐसी ऑन ऑफ कि इसके बाद फिर ये स्लैक कर जाएँ
اور نہیں، پھر آپ چلیں کے انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ- آپ کا دشمن وہ دھاگ میں بیٹھا پچھلے ہوا ہے. 15-16 سال سے یہ دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، بم بھی پھٹتے ہیں، خودکش حملے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے جیسے پہلے سری لنکا کا ذکر کیا، آئرلینڈ کا ذکر کیا، زندگی بھی چلتی چلنی رہتی چاہیے، ہے. رواں دواں زندگی رہنی بھی چلتی چاہیے. یہ ساتھ رہتی ہے، چلتے رہیں وہاں. لیکن ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ یہ ایونٹ ہوگا اور بڑی سیکیورٹی کے ساتھ ہوگا. کہ کس طریقے سے آپ یہ جو سیکٹیرین اور ٹیررسٹ کا ایک نیکسس ہے آپ نے کس طرح توڑنا ہے، اس پہ ابھی چیزیں طے ہونی ہیں، ابھی تک ہو نہیں پائیں. اس دوران یہ پی ایس ایل کا مسئلہ سامنے آ گیا. قیمت تو پے کرنی پڑے گی. دیکھیں ایک اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور اس وقت ہو رہا ہے جب رد الفساد ایک طرف چل رہا ہے، ضرب عضب بھی ابھی ختم کیا ہم نے. قیمت ایک پے کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ دکانیں بند کر دیں قذافی اسٹیڈیم کے ارد گرد اور ان کا کاروبار کچھ دنوں کے لیے نہیں چل پایا، یا آپ نے اسلام آباد کے کچھ علاقے جو ہیں وہ بند کر دی، ایک اسلام آباد کی وہ جو کشمیر ہائی وے ہے وہ ریلی بند کی گئی، تو یہ قیمت میں سمجھتا ہوں یہ قیمت کچھ اتنی زیادہ نہیں ہے اگر ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے دیکھیں ہیں. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ یہ ون آف قسم کی چیزیں ہمیں لگ رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اب تک نیشنل ایکشن پلان کامیاب کیوں نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ کرنا تھا ہم نے نہیں کیا. پرائرٹیز جو حکمرانوں کی تھی وہ ٹھیک طریقے سے طے نہیں ہو پائی کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی تو کرکٹ کی بات، ابھی کرکٹ پہ آ جائیں. میں کرکٹ کی بات نہیں کر رہا سر، ہوں. کرکٹ کی اگر دیکھیں نا، بات کر لیتے ہیں، ایک انٹرنیٹ میچ ہے. کرا کے اور وہ بھی کرفیو کی حالت میں ساری چیزیں بند کر کے، عادت شہر کو بند کر کے، آپ دنیا میں پاکستان کا کیا امیج دے دیکھیے رہے ہیں؟ شازیہ، آپ بھی یہی چاہتی ہیں نا کہ سارے میچ پاکستان میں ہوں. جی میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ سارے میچ پاکستان میں ہوں. تو وہ سارے میچ پاکستان میں، وہ ہماری منزل ہے، اس کی طرف ایک قدم اٹھائے گا نا. ڈاکٹر صاحب میں قطعی طور پہ دم تو منزل پہ نہیں ڈاکٹر صاحب پہنچ میں پائے. قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چلے یہ بریک نہیں لے ہونا لیتے ہیں چاہیے. سر، میں احتشام سخت اختلاف کر رہا ہوں جنہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے.